السلام علیکم ویورز، فلم سٹار شہباز اکمل اداکار عالیہ کا ایک ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ عالیہ بیگم انتہائی خوبصورت اور بڑا پیارا ڈانس کرنے والی اور بہت نام ہوا ہے ان کا پاکستان فلم انڈسٹری میں۔ ان کا جو ولاگ آج میں بنانے جا رہا ہوں، ان کی جو فلمی زندگی ہے کہ وہ کیسے فلموں میں آئیں اور کیا کچھ انہوں نے اپنی نجی زندگی میں کیا، یہ سارا حال حوال وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 23 مارچ 1948 کو وہ لاہور میں ہی پیدا ہوئی، اور جو ان کی والدہ تھیں وہ ایک مشہور زمانہ پروڈیوسر تھیں، فلم بنانے والی تھی، جو فلمیں بناتے ہیں ایز اے پروڈیوسر وہ کام کرتی تھی۔ تو ان کی پہلے تعلیم ان کو دلائی گئی عالیہ بیگم کو، انہوں نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی اور بڑا اچھا پڑھا انہوں نے، بڑے ریزنیبل طریقے سے۔ اور ان کی جو والدہ نے ایک فلم سٹارٹ کی جس کا نام تھا اونچے محل، اس میں ان کو عالیہ بیگم کو ایک بچپنے کا کردار دیا گیا جو انہوں نے بڑا خوب نبھایا۔ اور بھی جو ان کی جو فلمیں ہیں، جو اردو فلمیں اور جو پنجابی فلمیں ہیں، وہ ساری میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ان کو ایک ٹریبیوٹ دیا جائے۔ عالیہ بیگم بہت ہی خوبصورت اداکارہ تھی۔ اور ویورز، عالیہ بیگم جو تھی انہوں نے میرے والد صاحب یعنی کہ اکمل خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ فلموں میں کام کیا، مطلب ان کے ساتھ پیئر میں نہیں رہی لیکن اس فلم میں وہ موجود تھی، جن میں ایک فلم تھی سوکن، ان میں بھی تھی وہ۔ پھر اکبرہ ایک فلم بنی تھی جو ایز اے پروڈیوسر میرے والد صاحب نے بنائی تھی، اور ایک فلم تھی روٹی میں بھی میرے والد صاحب والی فلم میں عالیہ بیگم نے کام کیا۔ اس کے بعد زمانہ بدلا تو ایک فلم آئی اندلیب میں بھی ان کو ہم نے دیکھا عالیہ بیگم کو، اور اس کے بعد ایک فلم آئی انہونی میں بھی انہوں نے کام کیا، پھر مولا جٹ میں بھی انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد ایک فلم آتی ہے میرے ذہن میں جس کا نام تھا نیند ہماری خواب تمہارے، اور اس کے بعد نئی لیلا نیا مجنو، وہ بھی بڑی زبردست فلم تھی۔ اس فلم میں ان کو نگار ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد ہاشو خان بھی ایک فلم آئی، اس میں بھی انہوں نے بڑا پیارا کام کیا۔ پھر آنسو باللہ آئی، وہ جو اسد بخاری صاحب والی تھی، وہ بھی بڑی زبردست فلم تھی۔ اس کے بعد ایک فلم آئی ظلم دا بدلہ میں انہوں نے انتہائی خوبصورت کام کیا، اور ان پہ 3 دھمالیں بھی پکچرائز ہوئیں اور بڑی سپر ہٹ ہوئیں۔ لوگ بہت پسند کرتے تھے ان کی دھمالوں کو، سینماز میں بہت شور مچتا تھا جب ان کی دھمال شروع ہوتی تھی۔ اور ویورز، مایا ناز فلموں میں سے جو بڑی زبردست فلمیں تھیں ان میں سے 2 رنگیلے بڑی زبردست فلم ان کی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جب پھول کھلے ایک فلم آئی، وہ بھی بڑی کلاسیکل فلم تھی۔ اس کے بعد وحید مراد صاحب کے ساتھ ایک بہت خوبصورت فلم آئی جس کا نام تھا مستانہ ماہی، اس فلم میں بھی ان کو نگار ایوارڈ دیا گیا عالیہ بیگم کو۔ اور عالیہ بیگم جو تھی اس وقت جو ان فلموں کے بعد اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھی، اور انہوں نے ظاہر ایک عورت کا دل ہوتا ہے کہ میں ایک گھر بساؤں، تو جیسے سب پوری دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا ایک گھر ہو، تو یہ بھی چاہتی تھی کہ میں فیملی ہو، میرا گھر ہو، یہ فلمی لائن سے میں دور ہو جاؤں۔ تو اسی بنا پر ان کو بہت سے لوگوں نے دھوکے دیے۔ اور ویورز، 1972 کا وہ سال تھا جب انہوں نے الطاف حسین صاحب سے شادی کی، اور اپنی جو فلمی زندگی تھی اور جتنا عروج کا زمانہ تھا انہوں نے سارا کچھ داؤ پر لگا دیا، اور یہی وجہ بنی ان کی بیڈ لک کی، اور وہ گھر میں بیٹھ گئی۔
ان کے جا کے، اور ان کو یہ بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ الطاف حسین صاحب کی ایک پہلی بھی شادی ہو چکی ہے۔ جب الطاف حسین صاحب صرف 16 سال کے تھے تب کی ان کی وہ شادی ہوئی تھی، جس بنا پر ان کے یہ جو گھر کا جو ڈسٹربنس ہے بڑی زیادہ ہو گئی۔ اور دوستو، شادی کے بعد الطاف حسین صاحب نے ان سے کہا کہ آپ فلم انڈسٹری کو چھوڑ دو، اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا، اور تقریباً 6 سال ان کی یہ جو شادی تھی وہ چل سکی۔ تو اس میں ان میں سے پھر بچے بھی ہوئے، ایک بیٹا بھی ہوا، ایک بیٹی بھی ہوئی، تو لیکن وہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا، اور ان کا بھی جو وعدے پیما کیے تھے انہوں نے تو وہ نبھا نہ سکے، تو لہٰذا ان کی دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ تو ان کی جب طلاق ہوئی الطاف حسین صاحب کے ساتھ، تو ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے فلم انڈسٹری بھی چھوڑ دی تھی، کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر پاکستان فلم انڈسٹری کو جوائن بھی کیا، اور اپنے بچوں کو بھی پالنا تھا انہوں نے، اور اپنے گھر کا سارا نظام جو تھا وہ سیدھا کرنا تھا، عورتوں کو ان کے پاس بزنس نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں دوبارہ انہوں نے انٹری دی، اور پھر ان کو وہ کردار تو نہ ملے جو ان کو بوم پیریڈ میں ملتے تھے بڑے بڑے ہیروئنوں کے اور یہ سب، تو انہوں نے پھر چھوٹے کردار ادا کرنے شروع کر دیے، ایک سائیڈ پہ بی پیئر میں یا کوئی چھوٹا موٹا کریکٹر ایکٹر کرنا شروع کر دیا۔ اور ویورز، عالیہ بیگم کی اس کہانی کے اندر میرا بھی تھوڑا سا کردار ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ کردار کچھ اس قسم کا ہے کہ جو میری پہلی فلم جو ریلیز ہوئی وہ دل ماندہ تھی، دل ماندہ۔ اس کے بعد جو میری مین جو بڑی فلم بنی جو سپر ہٹ ہوئی اس کا نام تھا شکرا، اور فلم شکرا جب ریلیز ہوئی تو لوگوں نے بہت ان کو پسند کیا، عالیہ بیگم کے جب دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ داخل ہوئی ہیں اور لوگوں کے سامنے جب آئی تو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس میں ایک گانا بھی تھا ان کا، اس میں جو کردار تھا عالیہ بیگم کا وہ افضل خان صاحب جو بڑے پیارے ایکٹر ہیں، ہمارے بھائیوں جیسے ہیں ہمارے، اور بہت انہوں نے اچھا کام کیا، بڑے بڑے مشہور گانے بھی ان پہ پکچرائز ہوئے اور بڑی اچھی فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ ان کے ساتھ ان کا پیئر تھا افضل خان صاحب کے ساتھ عالیہ بیگم کا، اور اس میں انہوں نے بڑا ہی پیارا بہت اچھا کریکٹر ایکٹر کیا اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اب جو ہے وہ لاہور میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا ایک گھر بنا لیا تھا جو ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا ہے، تو آج تک وہ وہیں پہ رہائش پذیر ہیں۔ اور ویورز، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت سے کمنٹ آتے ہیں، جیسے میں نے ایک پہلے ولاگ میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ مجھے کمنٹ کیا کریں، اور لوگوں نے مجھے ایسے کمنٹ کیے کہ آپ اس آرٹسٹ کے متعلق بنائیں یا فلاں آرٹسٹ کے متعلق بنائیں، تو اللہ کی مہربانی سے میں نے تقریباً سب پہ ولاگز بنائے ہوئے ہیں، تو آپ میرا اگر چینل چیک کرتے ہو جا کے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ سب ہیروئنوں کے، ہیروز کے اور جو اچھے بڑے اداکار تھے ان کے انشاءاللہ ولاگ آپ کو ملیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ مزید تفصیل کے ساتھ کسی کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا اچھے سے اچھا بنا کر۔ اور آپ مجھے لائک کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن ضرور دبایا کریں تاکہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گا کہ ابھی نیا ولاگ آ گیا ہے اس شہباز کا۔ تو آپ کی بہت مہربانی ہے، آپ مجھے واچ کرتے ہو، اور نیکسٹ ولاگ میں پیارے سے ولاگ میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔